سر آئی ہیو اے کوشچن کہ مسلمان ہونا ہے کیا؟ مطلب میرے گھر میں میری امی کہتی ہیں کہ ہم صحیح جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں، مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زیادہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، لائٹ کٹ جاتی ہے تو کنڈا نہیں لگاتے، کوئی سودی نظام نہیں ہے، کوئی انشورنس نہیں لیتے. تو آپ کو نہیں لگتا ہم اللہ کے قریب ہیں، ہم اسی راہ پہ مائل ہیں، وہ اور توفیق دے گا؟ تو یہ بہت ہے. میں یہاں پر آگے چپ ہو جاتی ہوں ان کے سامنے. لیکن ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، مطلب ہم ٹی وی وغیرہ سب دیکھتے ہیں، ڈرامے، ہمارے یہاں ہمارا برادری سسٹم ہے، ہم اپنی برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب ایک کلچر ہے ہمارا، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. تو میں ان کے آگے خاموش ہو جاتی ہوں بالکل، مجھے میرے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس بارے میں پوچھیے، اس بارے میں مجھے پوچھنا تھا آپ سے کہ بیسک مقصد کیا ہے؟ ویسے مقصد تو ہوتا ہے نا لائف کا کوئی. جی بہت ہی اچھا سوال آپ کا. ہاؤ اولڈ آر یو؟ جی سر، آپ کی عمر کتنی ہو گئی اب؟ میں یونیورسٹی کا 4th ایئر چل رہا ہے، میرا لاسٹ ایئر ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہوں. 21 ایئر. Yeah, so you're old enough to know what I'm going to say now, okay? Now, listen, there's a certain کہاں سے شروع کروں؟ جڑ پکڑ لیتے ہیں کچھ سوال آ کے. مسلمان ہونے کا مطلب ہے نا ایک ذمہ ہے، ایک ذمہ. اور یہ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے تھا نا آپ کا دنیا میں آنے کا. کس کو؟ دنیا کو. یس. آپ کا نام کیا ہے؟ نائمہ. نائمہ، آپ کا دنیا میں آنے کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے یہ بتائیں. میرا مومنٹ ہونے کا میرے گھر والوں کو فائدہ ہو رہا ہے. نہیں، ایکچولی آن دا کنٹری، آپ کو ابھی تک تو آپ نقصان ہی پہنچا رہی نا گھر والوں کو. You have to understand you're an expense sheet to many people. What kind of benefit are you giving to the world and your اپنے گھر والوں کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہیں؟ سر پیسوں کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، جاب کرتی ہوں. یا نو ہولا اوکے ٹھیک ہے. پیسوں کے لحاظ سے تو پیسے آپ پہنچا رہی ہیں. پیسے آپ کو اگر ایکویشن سے نائمہ نکال دوں تو کس کا نقصان ہوگا؟ ڈونٹ سے کہ ایموشنل لیول پہ وہ مس کریں گے آپ کو. نہیں، نقصان کس کو ہوگا؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں. اوکے. اف اینی تھنگ، کافی سارے لوگ ایسے ہیں ان کو دنیا سے نکال دینے سے باقی کی دنیا کو فائدہ ہو جائے گا. یس. تو آہستہ آہستہ آپ اسلام کے مطلب کے قریب آ رہی ہے نا، کہ جس بندے کا دنیا سے نکل جانے سے کافی سارے لیولز ہیں نا. اسلام کافی لیولز کے اوپر آپ کو ہیلپ کرتا ہے. جتنی زیادہ لیول آف جتنی اسکیفولڈنگز ایڈ کریں گی اتنی جامع ہو جائے گی فلسفی. تو سب سے پہلے تو آخرت میں کس کو ہیلپ کرتا ہے نا، اس کے بعد پھر دنیا میں کس کو ہیلپ کرتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے. So, see, Islam is a philosophy which actually shows you this big mountain, shows you literally, describes the color of that mountain and the names written on that mountain. Consider it like a wall. It's a big tall wall جس کے ٹاپ پہ نام لکھا ہوا ہے. وہ ان لوگوں کے نام ہیں جن لوگوں کے وجہ سے باقی لوگوں کے فائدے ہوئے تھے. اب وہ آخرت کی وال ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، فائدے دنیا میں بھی پہنچائے تھے آپ نے، مگر سب سے زیادہ بڑا فائدہ تو وہی فائدہ ہوتا ہے جو آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. یس. سو مسلمان لائک اینی ادر بلیور آف دا مونوتھیسٹک ریلیجن سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ کوئی کامن سینس کی بات تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے نا کہانی وہ کروڑوں اربوں سال کی ہے. سو لیٹس جسٹ گیٹ اسکیئرڈ آف دیٹ فرسٹ. دیٹس وے مور امپورٹنٹ. So people like, okay, if there is something which is true, then yes, that should be way more important than whatever can happen in this planet. جو کچھ بھی دنیا میں ہوگا تھوڑی دیر کے لیے ہوگا. سب سے بڑا مسئلہ جو آخرت کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کروڑوں سال کی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سزائیں کون سی ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لافانی انلمیٹڈ لوپ ہے وہ. اوکے. سو مرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ کر کے دوبارہ مار دیا جائے گا پھر دوبارہ. سو اٹس اے بگ پرابلم. اور بینیفٹ بھی اس کا اسی طرح ہے کہ لافانی بینیفٹ ہے وہ، whatever you're going to have is forever. So that's a big question to solve. I mean, if that is true, alhamdulillah, that is true.
So then we gotta be very, very careful. Very careful. Actually, I think اس زیادہ sensitive کوئی topic نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے 21 سالوں میں. But how many times have you discussed this topic? Like in a matter of 21 years, once a year, 10 times a year, آخرت کی description کب ملی آپ کو؟ ابھی میں دنیا کے اوپر آ رہا ہوں کہ I just started the answer to your question because آپ نے بھی جڑ میں جا کے تیر مار دیا. پہلا سوال ہی آپ نے ایسا پوچھ لیا. میں نے اصل میں بات کچھ اور کرنی تھی. Today's topic was current affairs. بہرحال ابھی آتا ہوں اس کے اوپر. جی بس میں خود ہی سنتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں تو امی جو ہے نا no, I get it. یقیناً پاکستان کے نا زیادہ تر گھروں میں, پاکستان نہیں سوری دنیا کے زیادہ تر گھروں میں آخرت کا کانسیپٹ از ناٹ اے پرابلم. ناسا کے سائنٹسٹ جب مشن پہ جا رہے ہوں, روور پہ, ابھی تو نہیں گئے نا مارس پہ, تو وہاں پہ کیا کلائمیٹ ہوگا, اس کی اسٹڈی کیا چل رہی ہے, تو دونوں کے دونوں دو ایسٹروناٹس بیٹھے ہوئے ہیں, سائنٹسٹ جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہیں, ایسٹروناٹس غور سے سن رہے ہیں. ایسٹروناٹ سن رہے ہیں کہ اچھا مارس کے اوپر یہ معاملہ ہونے والا بھی ہمارے ساتھ, وہاں پہ جو سینڈ ہے اس کا یہ ٹیمپریچر ہے, یہ فیل ہوگی, وہاں پہ ایٹماسفیئر کی یہ فیل ہوگی, وہاں پہ میں سانس نہیں لے سکوں گا, وہاں پہ پھر یہ مجھے یہ والا سوٹ چاہیے ہوگا, and you know so on and so forth. Yes, so that's probably the most important discussion for those scientists. Now that's a discussion. So we can't just be like looking at Mars picture and say ہاں Mars کتنا ڈراؤنا لگ رہا ہے, کتنا cold and کتنا lonely planet ہوگا, یا کوئی بندہ ادھر چلا گیا تو what is the oh my god کتنا کوئی بڑا مسئلہ ہوگا کے ساتھ. Yeah, that's not a discussion. The discussion is وہاں پہ ڈیٹیلنگ کیا ہے, وہاں پہ جانا کیسے ہے, وہاں پہ رہنا کیسے ہے, وہاں پہ اگر پھنس گئے تو وہاں پہ وہاں سے نکلنا کیسے ہے, اس کی سائنس کیا ہے, نا that's the discussion. سائنس کا میں نے جان کے لفظ بولا ہے, افلا یعقلون, اللہ نے کہا نا سوچتے ہی نہیں ہیں یہ, تو وہ سائنس نہیں لڑاتے نا بیسیکلی. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا, مسلمان ہونے کا مطلب آپ کو سمجھا رہا ہوں, یاد رکھیے گا. سو وین وی ٹاک اباؤٹ آخرہ, وی ڈونٹ ایور ایکچولی ڈسکس دیٹ اسٹار, دیٹ کانسٹلیشن. اینڈ آئی سویئر ٹو گاڈ, as much as I can actually tell by literally naming the way نبی علیہ السلام has named 100% stars ہیں, اور باقاعدہ وہاں پہ پراپر مشن کے طور پہ ہم جا رہے ہیں. جسٹ لائک ناسا سائنٹسٹ میک دیٹ مشن, وی گیٹ دا سائنس آؤٹ. انجینئرس تو بعد میں آتے ہیں, پہلے سائنس نکالی جاتی ہے کہ جائیں گے کیسے, اسپیڈ آف لائٹ ہے یا FTL کے اوپر میں نے ٹریول کرنا ہے. ہاؤ ایم آئی گونا گیٹ اٹ, اوکے آئی گیٹ اٹ, اوکے what kind of ship am I gonna make, okay what kind of problems this ship can have, یہ سائنس ہے. اوکے شپ بنانی کیسے, اوکے سائنس ڈسکور ہو گئی ہمیں, سائنس پتہ چل گئی ہمیں, سائنس سمجھ آ گئی, تو پھر انجینئرنگ کرتے رہیں گے. جسٹ لائک دیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب بھی آخرت کی بات کی ہے, نبی اسلام نے جب بھی آخرت کی بیان دیا ہے, تو اس میں انہوں نے وہ سائنس بتانے کی کوشش کی, اینڈ سم ٹائمز ایون انجینئرنگ تک بتا دیا. اتنا بڑا بینیفٹ ہمیں ملا ہے. سو ابھی میں نے آپ کا کوشچن کا نا آنسر شروع کیا ابھی کہ if unless you describing the science, discussing the آخرہ on the day of judgment, ابھی آخرت تو چلے 50,000 سال کا ایک دن ہے, جنہ اینڈ جہنم, دین ابھی تک مسلمان ہونے کے نا آپ کو وہ کاز, وہ انجن, وہ فیول نہیں ملے گا اس انجن میں, جس کی وجہ سے مسلمان ہونے کا فائدہ ہوگا دنیا میں. کس کو, لوگوں کو, دنیا والوں کو. کون سے, مسلمانوں کو نہیں, تمام انسانوں کو. سو مسلمان بیسکلی دنیا میں جتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گا لوگوں کو, کس جگہ پہ سب سے پہلا آخرت کا, اس کے بعد دنیا. Yeah, I'm sorry. So, what kind of problems are you going to solve? Whose problems are you going to solve? Everybody's? Well, yeah, most likely you are going to solve a lot of problems, but not for everyone. So how many people can you solve the problem for? So وہ دیکھیں, وہ وال کی یاد رکھیے گا, وہ وال کے اوپر ٹاپ پہ نام لکھوانا ہے, تو آپ کو سب کے مسئلے حل کرنے پڑیں گے نا, یہ سب سے زیادہ لوگوں کے. And that's just a single wall, by the way. Okay? I mean, it's got a big stretch. مگر نمبر 1 پہ کسی ایک بندے کا نام ہے, پھر اس کے بعد اور نام ہے. The higher you go in that hierarchy of that wall means کہ اتنے زیادہ لوگوں کا آپ نے
فائدہ پہنچا دیا آخرت میں. دنیا میں بھی اسی طرح کی وارز ہیں ہماری. فار ایگزامپل your father has done so much for you, but had he done enough for the neighborhood and the rest of the planet? I don't know, maybe he has. So the bigger you go, the better Muslim that you become. مسئلہ یہ ہے کہ there is a certain line جو کہ ہمیں کراس نہیں کرنی, threshold ہے. وہ یہ کہ میں کچھ بھی نہ کروں, بس اپنا سوچوں, تو میں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا رہوں, تو that's where I have a problem. Okay, and that's where a lot of scholarships have trained me. میری اپنی opinion نہیں ہے کہ unless you're actually a party towards the active forward motion, then you are an active party to the backward motion. So if you're not doing something for Islam or for the rest of the world on behalf of Islam, then you are doing something against Islam. Now that's a problem that a lot of Muslims will have with me. کہ یہ کیا بات کی سر آپ نے, مطلب ہم اپنے گھر میں بیٹھ گئے تو ہم غیر مسلم ہو جائیں گے. well yeah, and especially in the times when Islam is not established in the world as a proper system. And I'm not just saying کہ ہر بندہ مسلمان ہو. no, اسلام اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم ہے کہ laws of Allah subhanahu wa ta'ala should be the primary go-to laws for everyone in the world. چاہے وہ آپ اسلام کو مانیں یا نہ مانیں. مطلب میں کامن ویلتھ کے لا فالو کرتا ہوں. I don't say God save the queen every time I go to court, right? ہے تو 1935 کا ہی آل انڈیا ایکٹ اور wherever it came from Victorian age. ابھی بھی ہم وہی والے لاز فالو کریں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم وکٹورین رین کے اندر ہیں تو اللہ کے قانون پورے کرنے کے لیے بھی کوئی زیادہ بڑی سائنس نہیں چاہیے تھی. So everybody could have done that and without even coming into Islam or not. But as a Muslim, you become a party towards that active force. وہ میں فارورڈ موشن لگاؤں گی. میں مرنے سے پہلے کچھ ایک ایسا کام ضرور کر کے جاؤں گا جس میں ایٹ لیسٹ اس سسٹم کا پارٹ بن جاؤں میں کہ یس آئی واز پارٹ آف دا موومنٹ, کہ جس میں یہ پوری کی پوری دنیا ایٹ لیسٹ اللہ کے لاز اسٹیبلش کر سکے اپنے اوپر. ٹھیک ہے, چاہے مسلمان ہونا ہو, ڈزنٹ میٹر, اللہ کے لاز سب کے لیے فائدہ پہنچاتے ہیں. سو I want to go in detail, but at a 21-year-old, I thought you said 21, right, Naima? تو 21 سال کی لڑکی کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ اگر وہ دیسی آنٹی ڈس آرڈر میں چلی گئی نا, اور دیسی آنٹی ڈس آرڈر پتہ نا کیا ہوتا ہے؟ You know what a دیسی آنٹی ڈس آرڈر is? تو تکا ماریں, دیسی آنٹی کو کیا ڈس آرڈر ہوتا ہے زیادہ تر؟ You know, at a certain age, the دیسی aunties actually start to believe کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد وہ چار دیواروں کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے نا وہ ٹھیک کرنا ہے بس. وہ جو فار ایگزامپل کھانا میں نے ٹھیک پکانا ہے, میں نے بازار میں یا کپڑوں کے یا کھانے کے یا مارکیٹ کے یہ سارے معاملات اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر کے دینے. That's like a classic Desi auntie disorder. I call it a Desi auntie disorder because they make sure that they don't do anything around against beyond the boundaries of their own homes. Okay, they make sure of it. I mean, they know everything going on, but they will never ever do something which is going to stop something bad or enhance something good around the world which does not concern their own homes. Now I am telling you, اگر آپ لڑکا ہوتے تو پھر میں آپ کو دیسی آنٹی ڈس آرڈر کی بات نہ کرتا. I am speaking about دیسی آنٹی ڈس آرڈر because you're a girl. And now I am trying to enter your psychology کہ یار میں نے بھی بڑے ہو کے کوئی ایکٹیوسٹ بننا ہے. تو نہیں, آپ نے بڑے ہو کے ایکٹیوسٹ نہیں بننا, آپ نے چھوٹے ہوئے بھی ایکٹیوسٹ ہی بننا ہے. اسلام آپ کے 8ویں سال کے اندر ہی آپ کو ایکٹیویزم کے اندر لے کے آ گیا ہوتا. اوکے, سو اٹس اے پرابلم دیٹ یو ول سی ان اسلام. ناٹ غیر مسلموں میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ایکچولی وہ آیا تھا, وہ سیکھ گئے ہیں وہ. اب تو آپ مسلمانوں میں دو طرح کے مسلمان دیکھیں گی, جو ایک ان باؤنڈ ہوں گے اور جو دوسرے آؤٹ باؤنڈ ہوں گے. تو جو ان باؤنڈ ہیں تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ وعیدیں ہیں, وہ ہیں اسلام کے کینسر. They call Muslims by their own selves and other confused Muslims. But those are the actual problems that you can solve. Okay, those are the actual people that you can fix by fixing their psychology and their philosophy first. کہ بھیا اگر مسلمان کہنا ہے اپنے آپ کو تو ایٹ لیسٹ کامن سینس کی کوئی باتیں کرو. میں نہ تمہیں آیتیں سناؤں گی نہ میں تمہیں حدیثیں سناؤں گی, ورنہ تم سمجھو گے کہ یہ کوئی مولوی کی بیٹی ہے یا کوئی الحجاب کیا کہتے ہیں اس کو, الہدا کی کوئی لڑکی ہے یا whatever جماعت اسلامی کی خاتون ہے. No, I'm just common sense mathematician. یہ بولیں گے آپ
کہ اگر آپ کا دنیا میں آنے کا لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، جو کہ ہر ایک انسان کا آگے ہوتا ہے نا، وہ لوڈ کریٹ کرتا ہے آ کے نا، وہ پیسے مانگتا ہے، بچہ ہوتا ہے سیلفش ہوتا ہے، اس پہ پیسے لگتے ہیں، اس پہ ایفرٹ لگتی ہے، یا پھر آپ کے آنے کا فائدہ ہوگا دنیا پوری کو، تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈو دیٹ میتھ because you need those people. That's a voice of the inside. ہر بندے کو اندر سے آواز آتی ہے کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو مجھے فائدہ دے رہے ہو. Yes, we like those people who give benefit to us. ہاں نا بیٹا، اسی لیے تو میتھس کریں گی نا آپ کا کام ہے میتھس سمجھانا کہ اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا رہی تو آپ نقصان پہنچا رہی ہیں، کیونکہ فلسفہ روز بروز ڈیٹیریٹ ہونے کی ریڈیو ایکٹیو کیپیبلٹی رکھتا ہے نا. انسان اپنا فلسفہ اگر کچھ نہیں کریں گے نا تو ڈکے کر دیں گے. اوکے، یو نو دیٹ رائٹ، اٹس اے کامن سینس تھنگ. اگر انسان کتابیں نہیں پڑھیں گے تو جاہل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، یہ اصول پتہ نا آپ کو. اتنی ترجمہ نہیں پڑھا ہوا یا پھر تفسیر نہیں پڑھی ہوئی. اگر تفسیر پڑھی ہوئی تو ابو کہیں گے ان کی پڑھو بس، مطلب اپنے والوں میں رہو، ورنہ ابو کو لگے گا میں باغی ہو رہی ہوں. تو بیٹا یہ دوسرے مسائل ہیں. دیز آر پرابلمز آف سیکنڈری نیچر کہ کس کی تفسیر پڑھنی ہے تو کس کے ترجمے پڑھنے ہیں. دا پرابلم آف بگر پرابلم سالو کریں. اس وقت 21 سال کی آپ خاتون ہو گئی. بگر پرابلم یہ ہے کہ unless I am progressing, I am regressing. اوکے، یہ یاد رکھیے گا، پہلا اصول یاد رکھنا. سائنس سمجھ لیں پہلے کہ جب اگر انسانوں کے اندر سے کتابیں اٹھا دی جائے نا تو ان کی جہالت کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ کانسیپٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. اس کو میں دیسی آنٹی ڈس آرڈر کہہ رہا ہوں نا. unless you do something for the bigger good, you are actually naturally capable to become the worst thing. You're going to become something evil or raise your quotients of evil. Okay, you need to make sure that you're learning more and more every day, otherwise you are going to become more and more ignorant. یہ ایسی خوبصورت مشین اللہ نے بنائی ہے، اسٹیگنیشن میں نہیں رہتی کبھی بھی. اوکے، اور کیونکہ ایول کا جو فورس تھی نا، آدم کی کہانی کو سمجھ نہیں سکے تھے ہم کہ شیطان نے اپنی فورس کانسٹنٹ نہیں رکھنی تھی کبھی بھی. آدم نے اگر اپنی فورس کانسٹنٹ کر دی تو وہ مائنس میں چلا جائے گا، کیونکہ نیگیٹو کی فورس ہمیشہ فارورڈ موشن میں رہتی ہے. اوکے، شیطان زیادہ سے زیادہ زور لگاتا ہے. آبویسلی نئی سے نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں تو شیطان کی اوور آل ایول کی فورس بھی بڑھنی تھی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ unless you're doing something towards the forward positive motion of bigger good, you are the cancer. You are the cancer جس کے خلاف سب سے پہلے لڑائی کرنی چاہیے. تو جب میں کہتا ہوں نا مسلمانوں کو کہ آپ سسٹم کا حصہ بنے، اسلام کے سسٹم کا، تو میں پتہ ہے کیا رہتا ہوں، وہ پہلے وہ کینسر ریموو کرے، ایمپیوٹیشن کرو، ان مسلمانوں کو سائڈ میں نکالو کہ جو اپنے جسم کے اندر ہی اپنی ہماری اس باڈی کو کینسر لگا کے بیٹھے. سو it's a big task, but the best part is you're not supposed to have that sense of achievement in Islam. You know that? یہ اچیومنٹ کا ذمہ اللہ نے اپنے سے لے لیا ہوا ہے، آپ نے کمپلیشن تک لے کے جانا ہی نہیں. And that's the beauty of the positive psychology of being a Muslim. کہ اگر آپ سے خلافت نہ آئی یا نظام نہ ہوا، it doesn't matter. What matters is آپ نے فارورڈ موشن کی طرف کیا حرکتیں کی ہوئی. کامیاب ہوتے نہیں ہوتے تو اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے، سو ہر طرف سے آپ کو ون ہے. مگر اگر آپ اس سائیکالوجی پہ کہ نہیں ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، تو سب سے پہلے آپ اسی کو نقصان پہنچا رہے جس کو یہ جملہ بول رہے ہیں. بیکاز سب سے پہلے اس کا فلسفہ کرپٹ کر دیا کہ ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، ہم تو خالی اپنے گھر میں بیٹھ کے بس آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے. والزهر يورق والجداول ترتوي تهفو الحمامة